جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پہ فریفتہ ہو گیا. سودا لینے جاتا تھا، تفسیر رول بیان کے اندر ہے، سودا لینے جاتا تھا، لیکن جب دیکھتا تھا نا آقا کریم کو، ان کا دیوانہ ہو گیا، دل میں محبت کرنے لگ گیا. باپ بڑا سخت تھا، ظالم تھا، بہت سختی کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے. ایک دن بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار ہوا کہ بس بستر مرگ یعنی مرنے کے قریب پہنچ گیا. باپ نے پوچھا بیٹا تیری کوئی خواہش ہو، آخری کوئی تو لبے دم ہے، کوئی بات ہو تو بتا دے. اس نے کہا آخری وقت ہے، آپ سخت بھی ہو، ظالم بھی ہو، میرے باپ ہو، لیکن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے نبی ہیں ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہوں. آپ جو ہے بس میرا ان کو پیغام دے دیں کہ آپ کا یہ دیوانہ جو ہے نا بس اس کا آخری ٹائم ہے. باپ لاچار بچے کی محبت میں مجبور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ میرا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ہوں تو میں یہودی، وہ بھی یہودی ہے، مگر وہ آپ سے بڑی عقیدت اور محبت کرتا ہے. اب اس کی خواہش ہے کہ آپ آخری وقت اس کے سامنے آ جائیں، اس کی زیارت ہو جائے آپ کی. اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے پیر صاحب ہوں تو فلاں ہوں تو غریب آدمی کوئی بلائے نا تو بڑے لوگوں کے پاس، بندہ بولتا ہے غریب کے پاس جا کے ملے گا کیا؟ بھائی غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، غریبوں کے ساتھ بھی رہا کرو. وہ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میری امت کے غریب، اپنے غریب ہونے پہ افسوس نہ کرو، دولت کی تمنا نہ کرو، ایمان کی تمنا کرو. فرمایا میری امت کے غریب کل قیامت کے دن 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. آج تو غریب کو لوگ تانے دیتے ہیں، غریب کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں غریبی کا. فرمایا 500 برس قبل میری امت کا غریب جنت میں داخل ہوگا. غریب کو کتنا کرم بھی تو فرمایا نا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور اس کے گھر کی طرف چل دیے. یار آج ہمارے محلے میں کوئی نماز پڑھنے جاتے ہیں، 2 نمازی 2 دن نماز پڑھنے، ہم کبھی پوچھنے جاتے ہیں بھائی اب نماز پڑھنے آتے تھے، نماز سکھاتی کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ بھی کھڑا ہے تو اسی صف میں، فقیر بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے تو برابر میں کھڑا ہے. وہاں کوئی تمیز نہیں ہے، رب کی بارگاہ بڑی. ہم نے پوچھا نماز تو درس یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی نہ آئے کہ نماز میں تو اس سے پوچھنے چلے جاؤ بھائی تم کیوں نہیں آئے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی معاملات ہیں، پریشانی ہے. مگر ہم نے ان چیزوں کو ختم کر دیا تو پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آج بھی کہتے ہیں نا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو پہلا ویسے لائے نا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہو، جبرائیل علیہ السلام بھی آ جائیں کہ اے ابراہیم اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کر دوں، آپ کو اس آگ میں ڈالنے سے بچا لوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں. ہوتا کوئی دنیا دار تو کہہ دیتا کہ مجھے اس آگ سے بچا لو. آپ نے کہا میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے. یہ توکل ہے، یہ رب سے محبت ہے کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے. جب بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو رب کریم نے اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے عقیدت رکھنے والوں کو مایوس کبھی نہیں فرماتا. رب کریم نے فرما دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا. موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر اگر گفتگو کریں تو بہت لمبی طویل گفتگو ہو جائے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر جاتے ہیں، بچہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا میں آپ سے عقیدت اور محبت بڑی رکھتا ہوں، لیکن اپنے باپ کے ظالم ہونے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیں، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتے ہیں. وہ بچہ زار و قطار روتا ہے.
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अब क्यों रोता है, अब क्यों रोता है, अब तूने इस्लाम कबूल कर लिया। अर्ज करता है कि कल क़यामत का दिन होगा, लोगों के पास बड़े बड़े अमल होंगे, बहुत ज्यादा नेकी होंगी, मैंने तो जिंदगी में कोई काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करी है और एक ये कलमा पढ़ा है, तो लोग तो जन्नत में चले जाएंगे, क्या कल मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा काम था मुझसे मोहब्बत करना और मेरा काम है तुझे जन्नत में ले जाना। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया ना, तो लिखते हैं कि उसकी रूह परवास कर गई, और जब उसकी रूह परवास कर गई, कुर्बान जाए उस नो मौलूद इस्लाम कबूल करने वाले पर, आका करीम से इश्क रसूल रखने पर, कि जिसके जनाजे को खुलफाए राशिदीन ने कंधा दिया हो, जिसकी कब्र अनवर में खुलफाए राशिदीन खड़े हो, जिसकी कब्र अनवर में आका करीम उतर के उसको हाथ देते हो, ऐसी इश्क रसूल कहाँ मिलेगा। अरे जो इश्क रसूल रखता है फिर उस पे करम भी वैसा होता है, जो मोहब्बत रसूल रखता है उस पर आका करीम करम भी वैसा फरमाते हैं। आज जरूरत भी इस बात की है, जो माहौल दुनिया का चल रहा है कि मोहब्बत रसूल से सरशार होकर, इश्क रसूल के जज्बों से सरशार होकर अपने अपने एरिया के अंदर इश्क रसूल के पैगाम को आम करें, क्योंकि ये जान भी ज़रूरी, ये जान भी ज़रूरी नबी के तुफैल है, इस जान को नबी का सदका उतार दो। अरे ये तो इंसान है, खजूर का सुतून हो तो वो भी हुजूर से मोहब्बत करता है कि जब उसने हुनाना, जब खजूर के सुतून जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्ते अनवर लगाकर सिर्फ खुतबा देते हो, उसे हटा दिया जाए तो वो रोता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अगर इसे अपने सीने से न लगाता, मैं अगर इसे अपने सीने से न लगाता तो ये इसी तरह क़यामत तक रोता रहता। इंसान तो बहुत दूर की बात है, ये मोहब्बत रसूल है, ये इश्क रसूल है कि वो खजूर का सुतून है और आका करीम की याद में रो रहा है। क्या कभी हम भी रोते हैं हुजूर की याद में? क्या कभी हुजूर से फुरकत के गम में हमें भी रोना आता है? हमारा भी दिल करता है कि हम आका को याद करें, दुरूद पाक पढ़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।